أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ الواقعہ میں ایک عظیم الشان قسم کھائی گئی، فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم۔ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، یعنی ستاروں کی اسپیسیفک پوزیشنز جہاں وہ لوکیٹڈ ہیں۔ اس کا یہ بھی میننگ لیا گیا کہ ستاروں کے گرنے کی جگہ، اور کہا یہ گیا کہ یہ بہت عظیم الشان قسم ہے بشرطے کہ تم اس سے واقف ہو۔ جواب قسم میں ذکر آیا قرآن کا کہ یہ انہ لقرآن کریم، کہ قرآن جو ہے بے شک بہت کریم ہے اور یہ ایک محفوظ کتاب میں درج کیا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں کا، یعنی جو قسم کھائی گئی اور پھر کتاب کا جو ذکر کیا گیا، ان دونوں باتوں کا آپس میں کیا ربط ہے؟ جب ہم ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک ہم کو بے ربط سا جھرمٹ نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ستارے جو ہیں یہ ایک پورا کا پورا ایک نیویگیشن سسٹم ہے جو اس پہ مرتب کیا گیا ہے، جس سے ٹریولرز جو ہیں اپنا رستہ پاتے ہیں۔ ایک بدو جو صحرا میں گم ہو جائے تو پورا صحرا سپاٹ ہوتا ہے، وہ ستاروں کو دیکھ کر جو ہے اپنی منزل پاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کا جو آیتیں ہیں، اگر لوگ تدبر کے ساتھ نہ پڑھیں اور غور نہ کریں تو ان کو ایک بے ترتیبی نظر آتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے تخلیق کیے ایک مقصد کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ، یہ رستہ بتاتے ہیں، یہ پتہ بتاتے ہیں، اسی طرح سے قرآن کریم کی جو آیات ہیں یہ بھی رستہ بتاتی ہیں، یہ بھی پتہ بتاتی ہیں۔ کون سا رستہ؟ وہ رستہ جو بندے کو اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ ایک سورہ ہے قرآن میں جو اسپیسیفکلی اس کا ذکر کرتی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ تسبیح بیان کی گئی اس رب کی جو اپنے بندے کو لے گیا اسراء اور معراج کے سفر پر۔ ایک بندے کا سفر زمین سے شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں میں لے گئے۔ تو یہ سورۃ الاسراء جو ہے یہ وہی سورہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم کا بھی ذکر کیا، بنی آدم کی تکریم کا بھی ذکر کیا، اور اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو انتہائی تکریم عطا کی، اور وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اس کو لے کر پھرتے ہیں۔ حملناہم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کیری کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ٹریولنگ انسان کو دی کہ انسان پانی کے رستوں میں اور خشکی کے رستوں میں جو اپنا رستہ ڈھونڈتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ فضیلت عطا کی کہ انسان زمین پر اپنا رستہ ڈھونڈے۔ اور یہی سورہ ذکر کر رہی ہے کہ اس سفر کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کا سفر تھا۔ تو آپ اب ان آیتوں کا موازنہ کیجئے سورۃ الواقعہ کی آیات سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ستارے بنائے وہ جس طرح سے ایک بدو کو صحرا میں جو بھٹک رہا ہے، جو اپنی راہ تلاش کر رہا ہے، رستہ دکھاتے ہیں، تو یہ قرآن کی آیات بھی انہی ستاروں کی طرح یا ان سے کہیں زیادہ روشن وہ نور ہے کہ جو اس بندے کو کہ جو اپنے رب کی طرف جانے کا سفر ڈھونڈنا چاہتا ہے اس کو رستہ بتاتی ہیں۔ یعنی ان آیات میں ایسی حکمتیں ہیں۔ حکمت دراصل کیا ہے؟ حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر چیز کا بامعنی ہونا۔ اگر ایک شخص پڑھا لکھا نہیں ہے اور آپ اس کے سامنے کوئی کسی قسم کا اسکرپٹ رکھیں گے تو اس کے لیے وہ آڑی ٹیڑھی لائنیں ہیں۔ جس طرح سے ہم ستاروں کو دیکھیں اور ہم ایک بے ترتیب جھرمٹ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جو شخص علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے اس کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا یہ حرف ہے، یہ حرف اس حرف سے جڑے گا تو یہ لفظ بنے گا، یہ لفظ دوسرے لفظ سے جڑے گا تو جملہ بنے گا، اور جملے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ان میں ایک ربط ہے اور ایک سلسلہ ہے علم کا جو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانے کا جو سفر ہے وہ ان آیات سے شروع ہوتا ہے کہ تمام آیات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی اور تمام آیات جو جا بجا کائنات میں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، تمام کی تمام آیات جو ہیں ان میں بھی حکمت ہے، کیونکہ
یہ خاصہ ہیں، یہ نازل کی ہیں کس نے؟ الحکیم نے، جس کی ذات سراسر حکمت پر مبنی اس کے تمام فیصلے ہیں. ہر فیصلہ جو ہے اس کا حق پر ہے، ہر چیز جو ہے اس کا کوئی معنی ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نازل نہیں کی، کسی چیز کی بے مقصد تخلیق نہیں کی، اور اس کی حکمتیں بہت گہری ہیں. اور انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی سب سے بڑی، وہ یہ کہ وہ ان تمام آیات کے ذریعے سے اپنے رب سے جڑے، جو اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے لیے کہا کہ ہم نے ان کو حکمت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا جلائیں، کیونکہ شکر وہ کرنسی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی دنیا کی ہر نعمت جو ہوتی ہے وہ عبادت میں چینج ہو جاتی ہے. جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت کے ذریعے سے آپ دور نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک انگریزی میں محاورہ کہا جاتا ہے کہ when the wise one points at the moon, the fool looks at the finger. کہ جب کوئی عقلمند جو ہے چاند کی طرف اشارہ کرے تو بے وقوف خالی انگلی کو ہی دیکھتا رہ گیا. تو اگر ہم خالی اس دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو جائیں اور اپنے رب کو بھول جائیں تو یہ تمام علوم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، ہم ان پر کتنے بھی ناز کرتے رہیں اور کتنے بھی ادھر دنیا میں جھنڈے گاڑتے رہیں، یہ ہمارا پھندا بن جائیں گے اگر یہ ہم کو ہمارے رب کی طرف نہ لے کر جائیں. کیونکہ یہ سب سے بڑی حکمت ہے کہ اپنے رب کو پہچاننا اور شکر کے ذریعے سے اس سے جڑنا، اور پھر اس کی حکمت پر کامل یقین رکھنا کہ وہ الہ ہے، وہ جانتا ہے. جیسے فرشتوں نے کہا نا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ یا رب ہمارا علم محدود ہے، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم آپ نے ہم کو عطا کیا. انک انت العلیم الحکیم، اور در حقیقت آپ ہی کی ذات ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور جس کا علم جو ہے وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا رستہ ہے. یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یہ پکار کے اپنے رب کا، اپنے بنانے والے کا جو ہے وہ پتہ دیتی ہے. اور مومن جو ہے وہ اس بات کی اس کو اللہ تعالیٰ نے اویئرنیس دی ہے، وہ اپنے رب کی تلاش میں ہے. اس لیے ان کا جو ذکر کیا گیا کہ وہ ذکر اور تفکر کے بیچ میں جو ہے مومن کا سفر ہے، کہ وہ یا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ایک سورس بن جاتی ہے ان کے لیے ایک ذکر کا، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر تفکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے رب آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ باطل نہیں بنائی ہے. اور سمعنا و اطعنا کا سفر بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ ہی کا علم کامل ہے، جب اللہ ہی کی حکمت کامل ہے، تو انسان جو ہے جب اسے حکم دیا جاتا ہے تو وہ اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کی ذات العلیم ہے، اللہ کی ذات الحکیم ہے، اور وہ میرے لیے جو فیصلہ سوچے گا، وہ جو میرے لیے تجویز کرے گا رستہ، اس پر میرا بھرپور کامل ایمان ہونا چاہیے کہ اگر میرے رب نے مجھے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس میں میرے لیے حکمت ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے بے انتہا محبت کرتے ہو لیکن اس میں سراسر شر ہے تمہارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے تمہیں تو بالکل پسند نہ ہو تمہیں، لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور میں جانتا ہوں اور تم جو ہو اس چیز سے واقف نہیں ہو. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے الحکیم، یہ وہ نام ہے کہ جو فرشتوں پر اس وقت عیاں ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور فرشتوں کو حکم دیا جب سجدہ کرنے کا، تو فرشتے دم بخود رہ گئے کہ ایک آپ نے ایسی مخلوق بنائی جس کا خمیر آپ نے اس زمین سے اٹھایا، نفسانی خواہشات اس کے اندر ہیں، اور پھر اس کو اختیار دیا کہ وہ کون سا رستہ منتخب کرے، اور اگر آپ اس کو خلافت دینے کے لیے جا رہے ہیں یہ تو خون ریزی کرے گا، یہ تو فساد پھیلائے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، علوم عطا کیے، تو پھر فرشتوں پر یہ بات جب آشکارا ہوئی اور جب آسمانی روح جو ہے وہ انسان کے اندر پھونکی گئی، تو فرشتے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے
اللہ کی حکم کے آگے. جب ان فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو، تو در حقیقت وہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے آگے تھا کہ جو عزیز ہے، جو حکیم ہے، جو علیم ہے، جس کا علم بھی کامل ہے اور جس کی حکمت جو ہے وہ بھی کامل ہے. مگر جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کے پاس رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، تو سورہ غافر میں آتا ہے کہ جب انسان نافرمانی پہ اترے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، تو وہ بڑے مست تھے اپنے علم پہ، اپنے علم پر ان کو بڑا ناز تھا. یہ علم جو ان کے لیے عاجزی کا ذریعہ بننا تھا، یہ ان کے تکبر اور ان کو اس تکبر میں ڈال دیا کہ ہمارے پاس تو ہر طرح کا علم ہے، ہمارے پاس تو ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہے، اب تو ہم ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اسی علم نے جس کا مقصد تھا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے، وہی ان کے گلے کا پھندا بن گیا. یہی قارون نے بھی کہا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے، یہ تمام خزانے، یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھ پر دیے گئے ہیں. تو اصل حقیقی علم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ حکمت جب اس کو عطا کی جاتی ہے اور وہ ہر چیز کو حکیمانہ نظر سے دیکھتا ہے، اب ہر علم کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے، تو وہی اصل صحیح کامل علم ہے جو اس کو اپنے رب سے جوڑتا ہے. جیسے ایک بچے کو پہچان ہوتی ہے نا اپنے ماں کی، تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. وہ تمام نعمتوں سے کو جو ہے نا وہ اس کی وہ کھلونے نہیں بن جاتے کہ وہ ان کھلونوں میں ہی مگن ہو جائے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کتنے بھی کھلونے، کتنی بھی ڈسٹریکشنز آ جائیں، اگر وہ بیبی جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو وہ ہر چیز کو چھوڑتا ہے اور اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے، اسے اب کسی چیز سے غرض نہیں ہوتا ہے. تو مومن کے لیے جو تمام کی تمام دنیا ہے، اس کی جو تمام رنگینیاں ہیں، اس کی جو تمام رونقیں ہیں، اس کی سب سے بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ مجھے میرے رب سے جوڑنے کا ذریعہ بنے. ایسا نہ ہو کہ میں ان کھلونوں سے کھیلتا رہ جاؤں. اور جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑا جو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے جڑے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جنت سے بھی بڑی نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ رب کا قرب حاصل ہونا. اور جو سب سے بڑی جو سزا ہوگی آخرت میں، یہ کہ وہ پردہ آ جائے گا انسان کا اور خدا کے بیچ میں، اور انسان جو ہے اپنے رب سے محروم کر دیا جائے گا. تو وہ جو ایک چھوٹا بچہ جو فطرت پہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میری ماں جو ہے اس کو اس نے پکڑ کے رکھنا ہے، باقی سب چیزیں اگر ماں ہے تو بس تمام خوشیاں جو ہیں مجھے اپنی ماں سے ملتی ہیں. تو جو ایک مومن ہے وہ سب سے بڑی جو اس کی جو روح کا جو سکون ہے، وہ اپنا اس کا جو ہے وہ رب ہے، اور وہ اپنے رب کی سے جڑنا چاہتا ہے. تو وہ جسے کہتے ہیں کہ یہ پھر دنیا ایک ٹیسٹ بن جاتی ہے ہمارے لیے، کہ ایمان کا ٹیسٹ، توکل کا ٹیسٹ، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنے کا ٹیسٹ، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھوں کے آگے ایسا کیٹریکٹ آ جائے کہ ہم اس دنیا میں ہی مگن ہو جائیں، ہم اپنے رب کو دیکھنے سے ہی محروم ہو جائیں. جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمم بکمن عمیون، کہ یہ لوگ جو ہیں آنکھیں ہوتے ہوئے بھی آنکھوں سے محروم ہیں، سماعت کی فیسلٹی ہوتے ہوئے بھی سننے سے محروم ہیں. اور جس سے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فیکلٹیز عطا کی گئیں، وہ جو ڈیٹا جو کلیکٹ کری ہے وہ کسی کام کا نہیں کہ اگر وہ اللہ سے نہ جوڑے. جو علم دیا جا رہا ہے وہ کسی کام کا نہیں کہ وہ اگر اللہ کی طرف لے کر نہ جائے. جو اعمال انسان سر انجام دیتا ہے وہ ایسے اعمال ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقبول ہوں. تبھی جا کر جو ہے انسان کا سفر جو ہے وہ کامل ہوتا ہے، انسان جو ہے اپنے رب سے جڑتا ہے. یہ پوری کی پوری کائنات، اس کی تمام حکمتیں جو ہیں اس کے لیے رب کے جلوے ہیں چاروں طرف بکھرے ہوئے، اور ہر سو پر وہ اپنے رب کو پاتا ہے. یہ مومن ان کی بصیرت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو وہ بصیرت عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں وہ ایسا علم عطا کرے کہ جو ہمارے لیے نافع ہو، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال عطا کرے جو اس کی بارگاہ میں جو ہیں وہ مقبول ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.